بات کرتے ہیں کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے فرقہ واریت اور اس میں انتشار پھیلانے والے لوگ ڈفرینٹ طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں. کون کیا کہہ رہا ہے، کس فرقے کی کس بات میں کیا بات ہے، یا پھر کس نے کیا سوال کیا تھا اس کا کیا جواب دیا جا رہا ہے، کس کے جواب میں مزید کوئی بات کر کے کوئی لڑائی کی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ڈیجیٹل طریقے سے چل رہی ہیں. ہر کسی نے اپنے فرقے کو چن لیا ہوا ہے، جو بھی پرسنالٹی ان کو متاثر کر رہی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، وہ ہوتی ہے انسانیت. اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اگر ہم اسوہ حسنہ پر عمل کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم انہی چیزوں کو پریکٹیکلی فالو نہیں کر پا رہے ہیں تو کیسے ہم اس چیز پر ایمان رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم کسی کے کہنے والی بات پر یقین رکھ سکتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی بات پر معاشرے میں انتشار پھیلا سکتے ہیں، چاہے وہ کمنٹس کی صورت میں ہے، چاہے وہ ویڈیوز شیئر کرنے کی صورت میں ہے. اس سلسلے میں امن کا پیغام دینا بہت ضروری ہے. ایک کمیٹی اس طرح سے ہی قائم کی گئی ہے جن کے وائس چیئرمین جو ہے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سید زیغم عباس نے، جو کہ وائس چیئرمین ہے بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں یہ کمیٹی کب قائم کی گئی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھا، اور جو بھی مقاصد تھے، کیا اب آپ کو لگتا ہے کیا اس میں آپ کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں یا اس میں چیلنجز جو ہیں مزید بڑھتے جا رہے ہیں؟ بیسیکلی تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیفرنٹ کمیٹیز جو ہیں ٹو پروموٹ پیس اینڈ ہارمنی ہوتی ہیں، لیکن میں اس کمیٹی کا ممبر سنس 2009 ہوں. پیر ابراہیم صاحب از دا چیئرمین آف دس کمیٹی. تو بیسیکلی ہم ٹو پروموٹ پیس اینڈ ہارمنی ڈیفرنٹ سیمینارز منعقد کرتے ہیں، اور ڈیفرنٹ جو مسالک کے یا ڈیفرنٹ مذاہب کے جو لیڈنگ نمائندے ہوتے ہیں، جس طرح ہندوازم سے ریلیٹڈ، کرسچینٹی مائنورٹیز سے ریلیٹڈ، یا جتنے بھی پاکستان میں فرقہ واریت لوگ ہیں ان سے ریلیٹڈ. جی جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ سنی ہو جائیں، شیعہ ہو جائیں، بریلوی ہو جائیں، ان سب کے جو لیڈنگ اسکالرز ہوتے ہیں ان کے سیمینارز کرواتے ہیں آپس میں ٹو پروموٹ پیس اینڈ ہارمنی. تو آپ اگر دیکھتے ہیں ابھی ایک سیریز شروع ہوئی تھی، ہمارے بہت ایک نامور صحافی ہیں، انہوں نے یہ سیریز شروع کی تھی، جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی مولانا ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک طرح سے درس دے رہے ہوتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بات چیت کی گئی. اس بارے میں ہر کسی نے کسی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا. تو جس کے بھی جو بھی ماننے والے ہوتے ہیں، پیروکار ہوتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں ان لوگوں سے، تو ان کے خلاف کوئی ایک بھی ایسا لفظ بھی آ جائے جو ان کے لیے اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو ایک عجیب طرح سے جو ہے فضا ہو جاتی ہے، انتشار پھیل جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے، اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے جو یہ ڈیجیٹل وار جو ہے ایک طرح سے شروع کی جاتی ہے؟ جی بیسیکلی میرا تو جو ہے ماننا یہ ہے کہ ہمیں سب کو چاہیے کہ اختلافی بات کوئی بھی نہ کریں. ہمیں جو کامن باتیں ہیں، ہر فرقے کی کامن باتیں دیکھیں. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ آپ جو ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. ہمیں جو کامن باتیں ہیں ان کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اہل بیت، صحابہ کرام، امہات المومنین، ان کی سیرہ مبارکہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کو فالو کریں اور پروموٹ پیس اینڈ ہارمنی، جو کہ اسلام کا اصل میسیج ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں جو اندرون خلفشار ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، جیسے میں ابھی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ڈفرینٹ طرح کے جو پوڈ کاسٹ ہیں، ڈفرینٹ طرح کی ویڈیوز جو ہیں، وہ ایک میجر ریزن بن گئی ہوئی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کی بات سننی ہے، یا ہم نے جو ورڈ ہے لان تان یہاں پہ ہم نے کرنی ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی ارینجمنٹس کیے گئے ہیں یا کوئی سٹیپ لیا گیا ہے، سب کو بٹھا کر بتایا جائے کہ جیسے آپ نے کہا کس طرح سے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے زیادہ تر؟ دیکھیے یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی گورنمنٹ لیول سے ہونا چاہیے کہ پیمرا کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. اور اس سوشل میڈیا کا تو پیمرا سے ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. پر دیکھیے ایٹ لیسٹ جس طرح یوٹیوب چینلز بھی تو بین ہوتے ہیں نا، جس طرح 14 ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز کو بین کیا گیا. اس لیے آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے. جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح جو پروموٹ کرتے ہیں فرقہ واریت کو، ان کو موقع ہی نہیں دینا چاہیے، یا ہمیں اپنے لیول پہ چاہیے کہ ان کو پروموٹ نہ کیا جائے. تو قیام امن کے لیے ہم آہنگی کتنا ضروری ہے؟ جی بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے وداؤٹ امن تو قیام امن ہو ہی نہیں نہ سکتا. لائک آپ کو جو ہے جب تک آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں. آپ دیکھیں آج انفارچونیٹلی جو ڈیلیما ہے کہ اسلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ مذہب قرار دیا، جو امن، رواداری، مساوات کا درس دیتا ہے، اس کو باہر کے جو ممالک ہیں وہ انفارچونیٹلی اس کو ٹیررزم کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے. تو جب تک امن نہیں ہوگا ہمارے ملک کے اندر اور ہم اس امن کو فالو کرنے والے نہیں بنیں گے، ہم
وی کین ناٹ بیکم ٹرو میسنجر آف ایک اسلام. ون لائنر جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو بھی فالو کر لیں تو امن کنسیڈر ہو سکتا ہے یا کہیں نہ کہیں ہر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس میں؟ جی اس میں بے شک جو ون لائنر میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اور عدم برداشت کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی رواداری اور مساوات کے پیکر بنتے ہوئے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دوسرے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کیا ہے, اور اگر آپ کو کوئی اختلاف بھی ہے اس سے تو آپ اس کو ایک پازیٹیو وے میں کوئی اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دو آپ کا یہ نیریٹو ہے لیکن میرے خیال میں میرا نیریٹو یہ ہے اور اس میں مجھے اس طرح سے اس بات سے اختلاف ہے. تو آپ اس طرح سے جو ہے ایک پیغام کنوے کر سکتے ہیں اور اسی صورت میں جو ہے دنیا امن کا گہوارہ بن سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت جو ہے, انفارچونیٹلی ہم لوگوں میں برداشت کا عنصر نہیں ہے. جس طرح آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے اگر کوئی کسی ایک فرقے کی بات کرتا ہے تو دوسرے کے خلاف, تو یہ ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ایک آگاہی کی مہم چلائیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنا یہی اسلام کا جو ہے درس ہے. بالکل اس طرح سے ہم نے شاید جیسے ہم کسی چیز کو پروفیشن کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں نا کہ یہ اچھا طبقہ ہے, یہ اچھا پروفیشن ہے, اس طرح سے ہم نے فرقہ واریت میں بھی یہ جنگ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے, یہ بہترین ہے, یہ اس سے نیچے ہے. حالانکہ ہم سب اس کے ہی امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, لیکن ان کی جو اسوہ حسنہ ہے, سنت مبارکہ ہے, ان پر ہم اس طرح سے کبھی بھی عمل نہیں کر پاتے ہیں. اچھا ہم دیکھتے ہیں سب سے میجر چیز, جیسے میں ون لائنر کی بات کری تھی, میرے نزدیک ون لائنر آپ نے بڑی خوبصورتی سے کہا, اس میں مساوات بھی آ جاتی ہے, اس میں آپسی امن بھی آ جاتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے نرمی سے بات کرنا. ہم کسی بھی چیز کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں, چاہے ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں. اگر ہمارا اخلاق جو ہے وہ درست نہیں ہے تو ہم کسی بھی طرح کا کوئی پیغام جو ہے کسی کی بات میں اس طرح سے نہیں جائے گا. شاید بات وہی ہوتی ہے, کہنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. تو آج کل کے دور میں ہم نے جیسے پیشنس نہیں رہا, اس طرح سے نہ الفاظ میں نرمی ہے, نہ رویوں میں نرمی ہے, تو وہ پیغام ہم کس صورت میں پہنچا سکیں گے اپنی آڈینس کو؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. وہ جس طرح انگلش کا ایک فریز ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ واٹ یو سے, اٹس اباؤٹ ہاؤ یو سے اٹ. تو ایک آپ کے جو کہنے کا طریقہ ہے, جو چناؤ ہے, وہ آپ کا ایک منفرد ہونا چاہیے. اور اپنے آڈینس کو ہم یہی پیغام دے سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا طرز بیان جو ہے وہ اسلامی شعار کی روشنی کے اندر ایک منفرد بنائیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار. آپ دیکھیں آپ سرکار کا جو جس طرح سے دین پھیلا, انفارچونیٹلی جو لوگ کہتے ہیں کہ دین تلوار کے زور پہ پھیلا, حالانکہ دین تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کی بدولت پھیلا ہے, جس میں کبھی وہ جو عورت ان پر کوڑا پھینکتی تھی آپ جا کے اس کی تیمارداری کرتے ہیں اور آپ کا جو ہے اسی اخلاق کی وجہ سے وہ دین کی طرف راغب ہو جاتی ہے. کبھی وہ عورت جو گٹھری اٹھا کے مکہ کے باہر جا رہی ہوتی ہے, سرکار اس کی گٹھری اٹھاتے ہیں تو وہ کہتی ہے میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ آپ محمد نام کے بندے کے پاس نہ جائیے گا, وہ ساحر ہے نعوذ باللہ. تو آپ کہتے ہیں میں ہی تو وہ ہوں, تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے. تو یہی ایک اصل چیز ہے کہ آپ اپنا الفاظ کا جو چناؤ ہے اس کو بہترین بنائیے. اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو منفرد بناتے ہوئے ایک جو ہے اپنی گفتگو کے ذریعے کسی کو اپنا گرویدہ بنائیے. اگر ہم بات کریں کتنے سالوں سے اس کمیٹی کا قیام جو ہے وہ ہو چکا ہے, تو اس سے اب تک آپ کو کیا لگتا ہے کتنے % ریزلٹس جو ہیں وہ ہمیں آ چکے ہیں یا ابھی مزید آنا باقی ہیں؟ جی دیکھیے بے شک جس طرح کا آج کل سینیریو ہے, مزید آنا تو بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جس طرح ڈیفرنٹ ایمبیسڈرز ہیں, ایون NW پیٹرسن who was American ambassador to پاکستان, کیرل نن who was ambassador to جرمنی کے جو ایمبیسڈر تھے ان کو ہم نے انوائٹ کیا بیکاز میرے فادر بھی کی زیر سایہ میں ہوں. میرے فادر پیر سید ناظم حسین شاہ ایک پولیٹیشین بھی ہیں اور ایک فلینتھروپسٹ بھی ہیں, تو ہم مختلف ایمبیسڈرز کو بھی انوائٹ کرتے ہیں اور اس کمیٹی کے ذریعے ان کو ڈیفرنٹ شرائنس پہ لے جاتے ہیں ٹو پروموٹ پیس اینڈ ہارمنی. کبھی قوالی کے ذریعے, کبھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی صوفی ازم جو ہے وہ بھی ٹو پروموٹ پیس اینڈ ہارمنی. کبھی ہم ڈفرینٹ ہوٹلز میں سیمینارز آرگنائز کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس کے ذریعے وی پلے آر پارٹ اور کافی حد تک جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے اور اس کی بے حد ضرورت ہے. لیگ کہاں پہ کر رہے ہیں ہم؟ جی لیگ تو یہی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو محراب و ممبر ہے اس سے انفارچونیٹلی اس طرح سے کنوے نہیں کیا جا رہا. محراب و ممبر سے عدم برداشت کا انفارچونیٹلی جو ہے وہ عنصر پایا جا رہا ہے
اور میرے خیال میں اس کو کور کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور وہ اسی طرح کور ہو سکتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ محراب و منبر کی زینت بنیں اور اسلام کے ٹرو امیج کو جو ہے وہ پروموٹ کریں۔ ہر ایک کا کام ہے اپنا کام بھرپور طریقے سے سر انجام دینا۔ اگر یہی کام اگر ہم کر لیں نا کہ اپنا کام ایمانداری سے سر انجام دیں، نہ کہ کسی کے کام میں ہم کچھ اس طرح سے سوالات کریں، تو وہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ جو ممبر و مسجد کے لوگ ہیں ان کا کام ہے اصلاح کرنا، تبلیغ کرنا، جتنا ہو سکے بہترین طریقے سے کے ساتھ جو بھی ہوئے اسوہ حسنہ کو پر عمل کرتے ہوئے، اس چیز کو اپناتے ہوئے۔ لیکن ہم اصلاح کرنے کی بجائے ہم نے ہر ایک پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے معاشرہ کیسے امن کا گہوارہ بن سکے گا؟ یہ معاشرہ تبھی امن کا گہوارہ بنے گا جب ہم یہ جو سیکٹیرین ہمارے جو کانفلکٹس ہیں یا جو بھی، ان سب کو پس پشت ڈال کر ممبر سے محراب سے ایک دوسرے کو جو جس طرح ایون میرا تو یہ ماننا ہے کہ اف یو بلانگ ٹو شیعہ اسکول آف تھاٹ، اگر آپ اہل سنت میں جائیں آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیے۔ میرا اپنا جو ایک، اگر آپ سنی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، آپ شیعہ اسکول آف تھاٹ میں جاتے ہیں، آپ ہاتھ کھول کے پڑھیں، کیونکہ دیکھیے یہ فروئی مسائل ہیں، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ٹو پروموٹ پیس اینڈ ہارمنی، یا ایک دوسرے کو سمجھنا، یا ایک دوسرے کی جو ہے کامن گراؤنڈز کی طرف توجہ کرنا۔ لیکن یہ تو بہت بات کی بات چلی جاتی ہے، 100 میں سے 30% لوگ ایسے ہوں گے جو فرینڈز یا پھر ان لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہماری عادات میں پکی ہوتی جاتی ہیں۔ اگر ہم بچپن کی بات کریں اپنے، تو ہمارے جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ بچپن سے ہی نا پختہ ہو گئے ہیں، کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے اگر اس فرقے کا ہے تو ان میں یہ ہے، یہ پرابلمس ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، تو وہ چاہے غلط ہے۔ بہت حد تک اب میں بڑی ہوئی تو سمجھ آتی ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا وہ تو جہالت تھی ایک طرح سے۔ اگر ہم آ کر سمجھیں تو وہی چیز جو ہمیں لگتی ہے کہ بچپن میں جہالت تھی، تو وہ چیز ابھی تک چل رہی ہے۔ حالانکہ ہمارا بچپن گزر گیا، ہماری جنریشن آنے والی ہے، وہ اس چیز کو کیسے پک کرے گی؟ جی اب دیکھیں نا، ایک روایات میں ہے کہ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ زمانے کے لیے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ انفارچونیٹلی فرسودہ انہی روایات کے قائل ہوتے ہیں جو ہمارے فور فادرز نے ہمیں بتایا ہوتا ہے، ہم اسی کی جو ہے آگے اپنی جنریشن کو جو ہے کنوے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں عصری تقاضوں کے مطابق جو ہے اپنی اولاد کی بھی پرورش کرنی چاہیے، اور اسی صورت میں جو ہے ان کا جو نظریہ ہوگا، جس طرح آپ ابھی بتا رہی تھی کہ کچھ نظریات ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں جو بعد میں وقت کے ساتھ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ فرسودہ نظریات تھے یا جو بھی، تو ہم سب کو چاہیے کہ عصری تقاضوں کے مطابق ایک اپنی خاص طور پر جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کی ایسی ہم پرورش کریں کہ وہ کم سے کم جو ہے ان سیکٹیرین وائلنس کے ایونٹس میں نہ پڑیں، اور دے پلے دیئر لیول بیسٹ ٹو پروموٹ پیس اینڈ ہارمنی۔ آپ نے کیا وہ سیریز دیکھی ہیں جس میں تمام آپ اس چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس کے وائس چیئرمین اس کو لے کر چل رہے ہیں؟ آپ نے وہ سیریز دیکھی ہے جس میں تمام فرقے کے علماء کرام کا بہترین طریقے سے، جہاں پہ جو سوالات یا جو اپنی گفتگو میں وہ سب چیزیں بیان فرماتے ہیں، اس حوالے سے ان سے ڈسکس کیا گیا ہے، کراس کویشچننگ کی گئی ہے، اور بہت سارے عام سادہ لوگ جو ہیں میری طرح، ان کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملی ہیں اور سمجھ بھی آئی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، کیا چیزیں ہیں۔ کیا آپ نے وہ سیریز دیکھی ہیں؟ جی میں نے وہ سیریز تھوڑی دیکھی ہے، جس طرح وہ ویس ربانی صاحب کی ہے، یا پھر ڈیفرنٹ اور جو ارشاد بھٹی صاحب نے بھی جو ہے وہ ان کی بات کر رہی ہیں، انہوں نے جو سیریز شروع کی، جی انہوں نے بھی جو سیریز شروع کی تھی بہت اچھی تھی، لیکن میرے خیال میں اس میں بھی انہوں نے کچھ تھوڑی اختلافی باتیں بھی کی تھیں جو کہ آئی تھنک کہ ون شوڈ ناٹ ڈو، دو وہ پائنیئر ہیں اور بہت بڑے ایک نام ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، اور اس کو اور بہتری کی گنجائش ہے، کیونکہ بہتری کی گنجائش تو ہر کام میں ہوتی ہے۔ تو جو بھی انیشیٹو ہو اس میں بس بات یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اختلافی معاملات کو ٹچ ہی نہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیے نا، آپ جس اسکول آف تھاٹ سے کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں گی، میں جس اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں گا، ہم کبھی بھی یہ افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے کہ ہم اس کے خلاف جائیں، چاہے ہمارے ذہن میں کوسچنز آتے ہوں، لیکن ہم سوشل میڈیا پہ یا ہم کسی چینل پہ بیٹھ کے ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ غلط ہے چیز۔ وہ تو پھر کراس کویسچننگ ہو جائے گی نا، کہ اگر آپ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں دین وائی آر یو ریپرزینٹنگ دس پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ۔ تو اس وجہ سے میرا جو اپنا ایک نظریہ ہے، یا جو ہماری کمیٹی کرتی ہے، وہ ہم کامن گراؤنڈز پہ کرتے ہیں
میرے پاس لاہور چیمبر آف کامرس میں بھی انٹر ریلیجیس ہارمنی کی کمیٹی ہے اس سال، تو اس میں بھی مختلف مسالک کے جو لیڈنگ علماء ہیں ان کو میں بلاتا ہوں ہر منتھ، اور اس کے علاوہ ہندو سیکٹ کو، ہندوؤں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، اور ٹو پروموٹ ڈفرینٹ تھرو ڈفرینٹ دیز چینلز. کیونکہ اگر لیڈرز موجود رہیں اور وہ ایکچوئل ریئل پاتھ پہ ہوں تو جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے جو ہوتے ہیں، وہ بہترین طریقے سے اس راہ کو چنتے بھی ہیں اور اس کا جو ہوتا ہے پریکٹیکلی بھی فیلڈ میں اس میں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ میرا یہی پیغام ہے کہ آج کل جو ہمارا جو کیا اسے کہتے ہیں کہ طرز زندگی ہونا چاہیے، خاص طور پر موجودہ ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے جو دنیا کی ہے، ہمیں اسلام کا ایک ریئل ایمبیسڈر بننا چاہیے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک صحابہ اکرام کی سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے جو بھی ہمارا طرز عمل ہو، ہمیں منفرد ہونا چاہیے. ہمیں امن کی بات کرنا چاہیے، رواداری کی بات کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی کس مسلک سے ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی کس ریلیجن سے ہے. ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا چاہیے. اگر فرض کریں کہ کرسچنز کی کوئی تقریب ہے، چاہے وہ ایسٹر ہو جائے یا چاہے وہ کرسمس ہو جائے، ہمیں اس میں جانا چاہیے، ان کی خوشیوں میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اگر ہندوؤں کی ہے، دیوالی ہے یا کوئی، ہمیں ان میں جانا چاہیے. اور ہمیں ایک دوسرے کو اپنی طرف راغب کرنا چاہیے اپنے منفرد طرز عمل کے ذریعے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ پھیلا ہی رواداری اور محبت کی وجہ سے تھا، اور اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہمیں منفرد ہونا چاہیے اور محبت، امن اور بھائی چارے کی فضا کو قائم کرتے ہوئے یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کو ختم کریں. صحیح ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے.